نے نوح علیہ السلام پہ پیغمبری ظاہر کی اور ان کے شیعوں کو یقین ہوا جو کافروں کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا تھے کہ ان کے آرام کا زمانہ قریب آیا، حالانکہ ان کی بلائیں شدید اور فکر کی تکلیف زیادہ اور سخت ہو گئی، اس حد تک پہنچی کہ کفار حضرت نوح پر بھی پتھر برسانے لگے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ 3 روز تک بے ہوش پڑے رہتے اور خون آپ کے جسم سے جاری رہتا تھا۔ 300 برس ہدایت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ برتاؤ ہونے لگا۔ پھر آپ شب و روز ان کو خدا کی طرف دعوت دینے لگے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ آپ تبلیغ فرماتے اور وہ لوگ پیٹ پھیر لیتے۔ 300 سال کے بعد ایک روز نماز صبح کے بعد آپ نے چاہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، تو اس وقت 7ویں آسمان سے فرشتے آئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، ہماری آپ سے ایک حاجت ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا یہ کہ اپنی قوم پر نفرین کرنے میں تاخیر کیجیے، کیونکہ یہ پہلا غضب اور عذاب ہوگا جو زمین پر نازل ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال کے لیے بد دعا کو میں نے ملتوی کیا اور اپنی قوم میں واپس آئے، پھر ان کو خدا کی طرف دعوت دینا شروع کی جیسا کہ معمول تھا، اور وہ لوگ بدستور سابق در پہ آزار رہے، یہاں تک کہ 300 سال گزر گئے اور آپ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے۔ پھر چاشت کے وقت بیٹھے تاکہ ان پر بد دعا کریں، ناگاہ فرشتوں کا ایک گروہ 6 آسمان سے نیچے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ صبح آسمان ششم سے ہم لوگ روانہ ہو کر اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی قوم پر بد دعا کرنا بھی ملتوی رکھیے۔ پھر نوح علیہ السلام نے 300 سال ان پر نفرین کرنے سے باز رہنے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، ان کی تبلیغ میں مشغول ہوئے، مگر قوم پر روگردانی کے سوا کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ اس دوسرے 300 سال کی مدت بھی تمام ہوئی اور تبلیغ کے 900 سال پورے ہو گئے۔ آپ کے شیعوں نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی جو کچھ ان کو ظالم بادشاہوں اور عام کافروں سے اذیت پہنچی تھی، اور التجا کی کہ دعا کریں تاکہ خدا ان کی تکلیف سے نجات دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی استدعا قبول کی اور نماز پڑھ کے دعا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، حق تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرماتا ہے کہ اپنے شیعوں سے کہو کہ خرما کھائیں اور اس کا بیج بوئیں اور اس کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اس میں پھل لگنا شروع ہو۔ جب وہ درخت بار آور ہو جائیں گے، اس وقت ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور یہ خبر اپنے شیعوں سے بیان کی۔ وہ لوگ بھی مسرور ہوئے اور انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان درختوں میں میوے لگنے شروع ہوئے۔ وہ لوگ میوے لے کر نوح کے پاس آئے اور وعدہ وفائی کے طالب ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، خدا نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان خرموں کو بھی کھا لیں اور ان کے بیج بوئیں، جب ان کے درخت بار آور ہوں گے اس وقت میں ان کو نجات دوں گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے چونکہ گمان کیا کہ ان سے وعدہ خلافی ہوئی، اس لیے ان میں سے 1/3 دین سے پھر گئے، 2/3 رہ گئے۔ ان لوگوں نے ان باقی ماندہ خرموں کو کھایا اور ان کے بیج بو دیے۔ جب ان کے درختوں میں پھل آئے، ان کے میوے لے کر وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ وعدے کو وفا کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، پھر وحی آئی کہ ان خرموں کو بھی کھا لیں اور ان کے بیج بوئیں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام کے دوسرے تہائی شیعہ دین سے برگشتہ ہو گئے، 1/3 باقی رہ گئے جو اطاعت پر قائم تھے، اور پھر خرموں کو بویا۔ جب ان میں پھل آئے، وہ لوگ نوح کے پاس وہ پھل لے کر آئے اور کہنے لگے، ہم میں سے دین پر بہت کم لوگ باقی ہیں، اگر ہماری تکلیفوں کی دفعہ میں تاخیر ہوگی تو ہم سب دین سے پھر جائیں گے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور مناجات کی کہ پروردگارا، میرے اصحاب میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، اگر اب ان کو نجات نہ ملے گی تو ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ بھی ہلاک نہ ہوں۔ بس ان کو وحی ہوئی کہ تمہاری دعا میں نے قبول کی، لہٰذا کشتی تیار کرو
اور دعا کے قبول ہونے اور طوفان کے آنے کے درمیان 50 سال کی مدت گزری۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے خدا سے اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کیا، خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو 7 دانے خرمے کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے پیغمبر خدا، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ میرے پیدا کیے ہوئے اور یہ سب میرے بندے ہیں، ان کو اپنے بر کے غضب سے ہلاک نہ کروں گا جب تک کہ تاکید کے ساتھ ان کو دعوت حق نہ دی جائے اور ان پر حجت بخوبی تمام نہ ہو جائے۔ لہٰذا اپنی قوم کی ہدایت کی کوشش میں مشقت و تکلیف برداشت کرنے کے لیے پھر مشغول ہو، جس کے سبب سے میں تم کو ثواب عطا کروں گا۔ ان خرموں کو بو جب یہ اگیں اور بڑے ہو کر بارآور ہوں، اس وقت یقیناً تمہاری اور تمہاری قوم کی نجات ہوگی۔ اس سے مومنین کو بھی آگاہ کر دو جو تمہارے فرما بردار ہیں۔ غرض جب ایک زمانے کے بعد درخت آگے بڑھے اور ان میں پھل آئے اور پختہ ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی اپنے وعدے کو وفا کرے۔ خدا نے حکم دیا ان درختوں کے خرموں کے بیج دوسری مرتبہ پھر بوئیں اور اپنی قوم پر تبلیغ رسالت میں کوشش، تاکید اور تکلیفوں پر صبر کرنے میں پھر مشغول ہوں۔ یہ خبر نوح علیہ السلام نے مومنوں کو پہنچائی تو ان میں سے 300 اشخاص مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ نوح جو کچھ دعویٰ کرتے تھے اگر وہ حق ہوتا تو ان کے پروردگار کا وعدہ غلط نہ ہوتا۔ اسی طرح ہر مرتبہ جب درختوں میں میوے پیدا ہوتے تھے، حق تعالیٰ ان کو حکم دیتا تھا کہ ان کے بیج بوئیں، یہاں تک کہ 7 مرتبہ ایسا ہوا اور ہر مرتبہ ان میں سے ایک گروہ جو ایمان لائے تھے مرتد ہوتے رہے۔ آخر میں صرف 70 اور چند اشخاص باقی رہ گئے۔ اس وقت خدا نے نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب حق کی نورانی صبح باطل کی تاریک رات سے ظاہر ہوئی اور خالص حق رہ گیا، اور اس سے غبار کفران لوگوں کے مرتد ہونے سے جن کی طبیعتیں خبیث تھیں دفع ہو گیا۔ اگر میں کافروں کو ہلاک کر دیتا اور ان لوگوں کو جو مرتد ہو گئے چھوڑ دیتا تو یقیناً وہ وعدہ سابق سچ نہ ہوتا جو میں نے ان مومنین سے کیا تھا جو تمہاری قوم سے مجھ پر خالص طور سے ایمان لائے تھے اور انہوں نے تمہاری پیغمبری کو مانا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ ان کو زمین میں خلیفہ قرار دوں گا، ان کے لیے ان کے دین کو برقرار رکھوں گا اور خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا تاکہ ان کے دلوں سے شک برطرف ہو کر میرے لیے خالص عبادت ہوں۔ لہٰذا کیونکہ ان کی موجودگی میں خلیفہ قرار دیتا، وہ جماعت اس بادشاہی کی مجھ سے تمنا رکھتی تھی جو میں مومنوں کو عطا کرنے والا ہوں۔ اس نعمت کی خوشبو ان کے دماغوں تک پہنچتی اور یقیناً اس خلافت کی وہ لوگ طمع کرتے اور ان کا پوشیدہ نفاق مضبوط ہوتا۔ اس بارے میں ان کے دلوں میں گمراہی اور ضلالت مستحکم ہوتی اور وہ خالص مومنوں سے عداوت کا اظہار کرتے اور بادشاہی طلب کرنے اور امر و نہی سے انحراف کے لیے ان لوگوں سے جنگ و جدال کرتے۔ پھر دین کا قیام عمل میں نہ آتا اور مومنوں کے درمیان ان لڑائیوں اور فتنوں کے سبب حق منتشر ہوتا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کریں۔